لیں جی تیسرا سوال. ہاں جی یہ بڑا کوڑا سوال ہے, پھر مجھے ڈر پہ لگتا ہے کہ میں بولا کہ نہ بولا. ٹھیک ہے جی, پھر سنو. کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے؟ اچھا, یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے. پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء, بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی, اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, مقلد اور غیر مقلد, جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا جن کو بیچاروں کو سینسنی فقہ نہیں دین کی, انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فہم اس کا لیا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھی بات. میرا خیال انہوں نے شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا, اس پہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام, یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام. ٹھیک ہے, بےچارے اب ان پڑھ ہیں, ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے؟ میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا, یا میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے. ہاں ایک قرآن کا فہم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا, یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو, یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے, اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے, اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے, جس طرح آج کل لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے. صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 229 نمبر, اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا, اپنے باپ کا نام بدل دیا, ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں, اس کو کنڈیم کیا گیا. سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے. آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارثہ, ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا, حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں, سورۃ العذاب پڑھ کے دیکھ لیں. پھر اللہ نے کیٹاگوریکل فیصلہ کیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. زید ابن حارثہ ان کا وہ مرد ہے, ان کا کوئی بیٹا مرد کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے, کسی مرد کے باپ نہیں, وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے, ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا, کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹوکول ملتا ہے, اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں. پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ, اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کی, وہ آپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی, وہ تو منہ بولا بیٹا تھا. تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فک سے کام لیں, سنی بنو ٹنی نہ بنو, اپنی عقل بھی استعمال کرو. باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے, مثال کے طور پر کوئی عورت ہے, اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد, عائشہ خالد کی بیٹی. اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو, پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر, تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے. باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر,
یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر، تو کوئی بیوقوف ہوگا یہ لکھے گا؟ مولوی بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، اکثر تو بیچارے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو لوگ مدرسوں میں اس بیچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام. تو عائشہ عمر اگر لکھتی اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا. اچھا عام بندے کو تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں، جن کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں. یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا. خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر. وہ تو اپنے خاوند کے نام کے کھانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاوند کا نام، اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوا ہے خاوند کا نام یہ ہے، باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا. ویسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو اپنے لیے کو راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے. میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا، میں نے نہیں تبدیل کروایا. میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے، تو نہیں کروانا چاہتے نہ کروایا، اور کوئی کروا لے اس کے اوپر فتوا بھی نہیں لگے گا. تو یہ بےچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے، وہ ظاہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. جی دیکھیں جی ان سب پہ جنت اونا جناب، تقریباً پورے پاکستان سے جنت آرام کرتی جائے نا مولویاں نے، بلکہ سارے دے ہوتے ہیں، انڈیا دے ہوتے بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کام نہیں کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتوا ہے یہ، فتوا ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، انہوں نے غلط فتوا لگایا ہے. اور پھر مجھے بھی وہ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلاں کا فتوا. بھائی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھگتے گا. میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا، وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ نہیں ہے. اور باقی پھر آپ اینڈ پہ مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پھر مجھے گالیاں نکالیں گے، لیکن گالیاں جس نے نکالنی ہیں ضرور نکالیں، لیکن ہم تو حق بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ جس کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہے، آپ نے جو یہ فارمولے لگائے اور واقعی ایگزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا ہے. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں، اور بخاری میں 6767. مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی میں نے دونوں نمبر بتا دیے. اس کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں، بخاری 6767 کی، 67 کی. اور مسلم میں امام شرف الدین نووی المتوفا 676 ہجری، جو آخری درجے تک سنیت کا دفاع کرتے ہیں، چاہے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے نا کسی معاملے کے اندر تو وہ کوئی اس معاملے میں حیا نہیں کرتے. ہم ان کی غلطیاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بالکل باطل تعویلات بھی کر جاتے ہیں سنیت کا دفاع کرتے ہوئے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی، شرف الدین نووی نے بھی. اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری فتح الباری میں کھول دیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے. اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں کہ اب اس کے اوپر تم دوزخ واجب کرواتے ہو کہ نہیں اور جنت حرام کرواتے ہو کہ نہیں. اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث، بخاری میں 6767. مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھو سارا فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک کام ہو گیا. یہ پائی کیا کریے